بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے، قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ اس مظلوم کی طرف سے مدعی ہوگا۔ کمزور پر ظلم کرنا صاحب قدرت کی نہایت کمینی اور بری خصلت ہے۔ جس شخص کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا مددگار نہیں، اس پر ظلم مت کر۔ ظلم کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ کے انصاف کو یاد رکھ کہ وہ تمہارے معاملے کو نہایت انصاف کے ساتھ فیصل کرے گا۔ قیامت کے لیے بدترین سامان بندگان خدا پر ظلم کرنا ہے۔ جس شخص کا باطن اچھا ہو، اس کا ظاہر بھی یقیناً اچھا ہوتا ہے۔ جس شخص کا باطن اور اندرون اچھا ہو، وہ کسی کا خوف نہیں رکھتا، اور جس شخص کا باطن خراب ہو، وہ کبھی چین نہیں پاتا۔ موجودہ چیزوں کی حالت سے آئندہ چیزوں کی حالت کا پتہ چل سکتا ہے۔ ظاہر کے فساد کے وقت باطن بگڑ جاتا ہے، اور فسادیت کے وقت برکت دور ہو جاتی ہے۔ برا آدمی کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رکھتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دانوں کے منہ میں گرتا ہے۔ سیپی اسے موتی بنا دیتی ہے اور سانپ اسے زہر بناتا ہے۔ جس کا جیسا ظرف ویسی ہی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ اگر کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ سب سے زیادہ نفع دینے والا خزانہ دو چیزیں ہیں۔ وہ احسان جو شریف لوگوں کے حق میں کیا جائے، اور وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ کے اچھے بندے پڑھاتے اور پڑھتے ہیں۔ سب سے بہتر ذخیرہ دو چیزیں ہیں۔ وہ علم جس پر عمل کیا جائے، اور وہ نیکی جس کا احسان نہ رکھا جائے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن کی انتہا کو پہنچنا دشوار ہے: عقل اور علم۔ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، وہ سیدھی راہ پر چلتا ہے، اور جو سیدھی راہ پر چلتا ہے وہ ضرور نجات پاتا ہے۔ جو شخص علمی باتوں کو اپنی گرہ میں باندھتا ہے، اس کا علم روز بروز زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ علم سے آدمی کو بزرگی حاصل ہوتی ہے، اور حرص آدمی کو ذلیل کرنے کی راہ ہموار کرتی ہے۔ دکھ اور تکلیف کے وقت کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔